آداب عرض ناظرین، ایک جیسے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیسے خبر نامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیسے خبر نامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ بے باک، بے خوف، بے لاک، آپ کی آواز، ایک جیسے خبر نامہ۔ دارالعلوم نظام آباد و مسجد کوثر علی محتاج تعارف نہیں۔ گزشتہ کئی دہوں سے یہ مدرسہ ملت اسلامیہ کے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج صبح دارالعلوم نظام آباد و مسجد کوثر علی کے احاطے میں شعبہ حفظ کے طلباء کا سالانہ امتحان محتمم مولانا حافظ شیخ حسین نیازی کی سرپرستی میں طلباء کا امتحان لیا گیا۔ اس موقع پر دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی کے کمیٹی کے تمام ہی عہدیداران موجود تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، امت اسلامیہ پر دینی مدارس کا احسان عظیم ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوراک اور پوشاک کو ضروری خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی مسلمان اپنے اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات اور معاشرتی امتیازات سے وابستگی اور اپنے ملی وجود کی حفاظت کو اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت دیتا ہے۔ وہ کسی نام پر اپنے ملی تشخص اور اپنے امتیازات و شعائر سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چونکہ خوراک سے پیٹ اور پوشاک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ اور بھی ایک اہم چیز ہے، وہ ہے اس کا دین اور ایمان۔ مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس دین میں رہے گا تو اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا دشمن ہمارے ملی وجود اور تہذیبی خصوصیات کو چن چن کر ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر آج اسلام اپنی تمام خصوصیات و امتیازات کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو وہ انہیں مدارس عربیہ کے ذریعے احسان مند ہونا چاہیے۔ شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی، کچی پکی جو مساجد آباد نظر آ رہی ہیں، مختلف تحریکوں کی شکل میں مسلمانوں کی اخلاقی و اعتمادی اور معاشی اصلاح کا جو جال ہر سمت بچھا ہوا ہے، یا کسی بھی جگہ دین کا شعلہ یا اس کی تھوڑی سی رمق اور چنگاری سلگتی ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ انہیں مدارس کا فیض اثر ہے۔ اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم موجود نہ ہوتے، لیکن بحیثیت مسلم نہیں بلکہ ان حیوان نما انسان کے ان تمام درندہ صفت خصوصیات کے ساتھ ہوتے۔ بہرحال ناظرین، دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی محتاج تعارف نہیں ہے۔ گزشتہ کئی دہوں سے یہ دینی مدرسہ ملت کے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو آج کئی طلباء اس مدرسے سے حفظ قرآن کی تکمیل کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، باشعور انسان جانتا ہے کہ معاشرے کی دینی ضرورت کی تکمیل میں مدارس کی حیثیت اس کسان کی سی ہے جو زمین کو ہموار کرنے، فصل کے اگانے، کٹائی سے لے کر اس غلہ اور اناج کی مارکیٹ میں پہنچنے تک اپنی ساری توانائی اور قوت اس کے پیچھے صرف کرتا ہے، جو غلہ تمام انسانوں کی آسودگی اور بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال ناظرین، دینی مدارس دین کے تمام شعبوں کو زندہ، بیدار اور متحرک رکھنے میں مدارس کا یہی مثال ہے، اور مدارس یہی خدمات انجام دے رہے ہیں جو ساری دنیا کو سسکتے بلکتے معاشرے کی اصلاح میں مصروف ہیں۔ دینی مدارس کی اہمیت یہ ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ جس کا معاشرے کے حقیقی احوال سے ناواقفیت
یا ایسا شخص ہی منکر ہو سکتا ہے جس نے جان بوجھ کر ان احوال سے آگاہی کے باوجود اس سے آنکھیں مون لینے کی ٹھان لی ہو کہ دین کی بقا و تحفظ، اسلامی اقدار و روایات کی پاس و حرمت، مسلمانوں کی اپنی شریعت کے ساتھ سچی وابستگی و عقیدت اور پورے معاشرے کی اصلاح و درستگی کا اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو یہی دینی مدارس ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اصلاح امت اور بھلائی کے فروغ کے سارے کاز کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ مسلم معاشرے کی اسلام کے ساتھ حقیقی ربط و ضبط کی برقراری کے لیے تمام ضروریات کی تکمیل، جن میں مساجد کے لیے عملی صلاحیت کے حامل مقررین، اسلامی تعلیمات کے تدریس کے لیے مدرسین و اساتذہ کی فراہمی، امت مسلمہ کے مختلف مسائل اور اس کے اسلامی حل کے لیے دارالافتاء کے قیام، اور اس کے لیے باصلاحیت، صاحب بصیرت اور دور رس نگاہ مفتیان عظام کے نظم اور امت کے اصلاح کے کاز کو تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ، وعظ و ارشاد اور خانقاہی نظام کے ذریعے انقلاب برپا کرنے والے شامل ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت الذی ینہی أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا سورة الزلزال پڑھی۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إن ربك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کیا نام ہے بابا آپ کا؟ والد صاحب کا؟ محمد میرا خان۔ کب سے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں؟ 4 سال۔ 4 سال سے۔ آپ کے صدر مدرس کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ مولانا صدر مدرس کا نام کیا ہے؟ مولانا مختار۔ جی، کتنے پارے حفظ کرے آپ؟ 14۔ ابتدا سے پہلے پارے سے نہیں؟ ٹھیک ہے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في
شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أحل لكم ليلة الصيام الرفث بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ناظرین، عالمی وبا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ دنیا میں ایک ہی دن میں 9 لاکھ سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، کورونا وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا میں کورونا وبا کووڈ-19 کا قہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا میں 9,13,599 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جائنٹ ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اور انجینئرنگ سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 13,47,10,324 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک وبا سے 30.15 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کا قہر مسلسل جاری ہے۔ یہاں متاثرہ افراد کی تعداد 3.10 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 5,61,074 مریض اس وبا کے سبب لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ کورونا کیسز والے 3 ممالک میں شامل برازیل دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں 1,33,63,174 افراد اس وائرس سے اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور 3,48,718 مریض اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کورونا کی وبا تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ نئے کیسز کے معاملے میں دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں 1,45,383 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد 1,32,05,926 ہو گئی ہے۔ وہیں پر اس عرصے کے دوران 77,567 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جس سے کورونا سے نجات پانے والوں کی تعداد 1,19,90,859 ہو گئی ہے۔ مثبت مریضوں کی تعداد 66,023 سے بڑھ کر 10,46,631 تک پہنچ گئی ہے۔ اس عرصے میں مزید 794 مریض کی ہلاکتوں سے جملہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,68,436 پر پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا وبا کا قہر جاری ہے۔ دوسری طرف لاپرواہی کے سبب کووڈ دواخانوں میں آگ لگنے کے واقعات ہنوز جاری ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے کووڈ ہسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کی دوسری راجدھانی ناگپور شہر سے متصلہ واڑا نامی علاقے میں واقع ایک کورونا سینٹر میں آگ لگنے کی وجہ سے 4 مریضوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ مزید 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اسپتال میں زیر علاج 27 مریضوں کی دوسری اسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور اسپتال کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اسپتال میں 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ناگپور کے واڑہ میں واقع اسپتال 30 بستروں کی سہولت ہے، جس میں سے 15 انتہائی نگہداشت یونٹ کے بیڈ تھے۔
नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ फायर ऑफिसर राजेंद्र राचिके ने मीडिया को बताया कि अस्पताल के दूसरी मंजिल पर वाक़ आईसी यूनिट के एसी यूनिट से आग लगी थी। आग इस मंजिल तक ही महदूद रही और मज़ीद फैल नहीं सकी। आग पर फिल वक्त मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जुमा की निसफ शब होने वाली इस वारदात ने अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त अस्पताल में महदूद तिब्बी अमला मौजूद था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सानहे पर ताज़ियत किया है। नागपुर में मुक़ीम अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने भी ताज़ियत का इजहार करते हुए मकामी कलेक्टर से बात करके राहती कामों की तफसीलात तलब करके फौरी तौर पर इक़दाम करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना के मुस्बित मरीज़ों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और हफ्ते के रोज़ मुस्बित मरीज़ों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बित केसेस 67,023 से बढ़कर 10,46,631 हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 1,45,384 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद 1,32,05,926 हो गई है। वहीं पर इस अरसे के दौरान 77,567 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं, जिससे अब तक कोरोना से नजात पाने वालों की तादाद 1,19,90,859 हो गई है। मुस्बित मरीज़ 67,023 से बढ़कर 10,46,631 हो गए हैं। इस अरसे के दौरान 794 मरीज़ों की मौत होने से इस वबा से मरने वालों की जुमला तादाद 1,68,436 हो गई है। सऊदी अरब हाल में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। सऊदी फिल्मी सनत को आगे ले जाने के लिए कोशां हैं, आलमी सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब में बसरी और सूती ज़राए इबलाग के जनरल अथॉरिटी ने हाल में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर फिल्मी सनत और मीडिया की नुमायाँ शख्सियात मौजूद हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक सिनेमा घर में 10 स्क्रीनें और 1,309 नशिस्तें हैं। इस तरह सऊदी अरब में सिनेमा घरों की मजमूई तादाद 33, स्क्रीनों की मजमूई तादाद 342 और नशिस्तों की मजमूई तादाद 35,000 हो गई है। अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी फिल्मी सनत को आगे ले जाने के लिए कोशां है। सऊदी अरब फिल्मी सनत में आलमी सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस शोबे में तरक्याती इक़दामात से सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़ों में इजाफ़ा होगा। अथॉरिटी ने ज़ोर दिया कि एहतियाती इक़दामात, हिफाजती तदाबीर और सेहत के हवाले से हिदायत के नफाज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब में गद्दारी के जुर्म में 3 फ़ौजी अहलकारों को सज़ाए मौत दे दी गई है। मज़कूर फ़ौजी अहलकारों ने वतन को नुकसान पहुँचाने के लिए दुश्मन के साथ ताउन के संगीन जुर्म किए हैं। सऊदी वज़ारत दफ़ा के 3 फ़ौजी अहलकारों को गद्दारी का जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत दे दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि मुल्क के साथ गद्दारी का इल्ज़ाम साबित होने पर मज़कूरा अफराद को इनकी अस्करी हैसियत की बिना पर और शरई व क़ानूनी तक़ाज़े की बुनियाद पर सज़ाए मौत दे दी गई है। वज़ारत ने कहा है कि अस्करी हलफ वफ़ादारी से ख़यानत करते हुए फर्स्ट सोल्जर मोहम्मद बिन अहमद बिन यहिया हुक्काम, फर्स्ट सोल्जर शाहिर बिन ईसा बिन क़ासिम हक़वी और फर्स्ट सोल्जर हमूद बिन इब्राहिम बिन अली अल हाज़मी ने अस्करी हैसियत में मुल्क से गद्दारी का इर्तिकाब किया है। मज़कूरा अफराद ने वतन को नुकसान पहुँचाने के लिए दुश्मन के साथ ताउन का संगीन जुर्म किया है। अदालत के सामने इन्होंने जुर्म का इकरार करने के अलावा शवाहिद से भी इल्ज़ाम साबित हुआ है। शरई अदालत ने इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने के बाद और जुर्म साबित होने पर उन्हें सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया है। बाद अज़ा ईवान शाही ने मज़कूरा अफराद के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला
نافذ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد کو آج ہفتے کے دن جنوبی علاقے کی چھاؤنی میں سزائے موت دی گئی ہے۔ وزارت نے فیصلے کے نفاذ کے ساتھ ہی مسلح افواج سے وابستہ افراد کی وفاداری اور وطن کے لیے جان کی قربانی دینے کے جذبے کو سراہا ہے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک سے پہلے بلدیہ کی تفتیشی دوروں میں تیزی لائی گئی ہے۔ غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں میں قیمتوں کے علاوہ دستیابی اور معیار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ طائف میونسپلٹی نے رمضان المبارک میں مارکیٹ میں تیزی کے ساتھ اپنے تفتیشی دورے بھی تیز کر دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بکرا منڈی سمیت غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں میں قیمتوں کے علاوہ دستیابی اور معیار کا جائزہ لینے کے لیے بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں دورے کر رہی ہیں۔ طائف میونسپلٹی کے سیکریٹری انجینئر فیصل بن سراج الزہرانی نے کہا ہے کہ بلدیہ میں تفتیشی ٹیموں میں اضافے کے ساتھ دوروں کا تناسب بھی بڑھا دیا گیا ہے تاکہ دکانوں میں معیاری اشیاء فراہم کی جا سکیں اور قیمتوں پر بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ تفتیشی اہلکار رمضان المبارک کی اشیاء فروخت کرنے والی تجارتی اداروں کے دوروں کے علاوہ مختلف بازاروں میں ایسی SOPs کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ بکرا منڈی میں خصوصی طور پر تفتیش کی جا رہی ہے جہاں معیار اور صحت کے علاوہ قیمتوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بکرا منڈی کے تاجروں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ مویشیوں کے حوالے سے طے شدہ ضوابط کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح مختلف مارکیٹوں میں غذائی اشیاء کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے جہاں معیار اور قیمت کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے دوران زائرین کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران افطار کے حوالے سے خصوصی طریقہ کار کا منصوبہ بنایا ہے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان میں زائرین کے استقبال کے لیے انتظامات تیز کر دیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد نبوی کی زائرین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے خصوصی انتظامات کر رہے ہیں۔ اسی طرح مکہ المکرمہ میں بھی رمضان المبارک کے موقع پر افطار اور سحر کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر مسجد نبوی میں وبا سے بچاؤ اور صحت سلامتی کا معیار بلند کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کے اطراف اور ماتحت عمارتوں میں بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران نمازیوں اور زائرین میں آب زمزم کی تقسیم کا بھی بندوبست کیا ہے۔ روزانہ آب زمزم کی 1 لاکھ بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ مسجد نبوی کی پرانی عمارت میں 450 قالین بچھائے جا رہے ہیں۔ قالینوں کو سینیٹائزنگ اور ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک زیارت سے دوسری زیارت کے وقفے کے دوران سینیٹائزنگ ہنگامی بنیادوں پر کی جائے گی۔ مقررہ پروگرام کے مطابق روزہ شریفہ میں نماز اور زیارت یکم رمضان سے صرف وہی زائرین کر سکیں گے جو یا کورونا ویکسین کے دوران خوراکیں لے چکے ہیں، 2 خوراکیں لے چکے ہیں یا پہلی خوراک پر 14 دن گزر چکے ہوں۔ ایسے لوگوں کو بھی زیارت اور نماز کی اجازت ہوگی جو کورونا وائرس سے شفا یاب ہو گئے ہوں۔ توکلنا ایپ کے ذریعے ہر ایک کی صورتحال پر جائزہ لیا جائے گا، انہیں چیک کیا جائے گا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران افطار کے حوالے سے خصوصی طریقہ کار تیار کیا ہے۔ اس سال افطار انفرادی شکل میں ہوگا۔ افطار کھجور اور پانی تک محدود رہے گا۔ متعلقہ ادارے اس کا اہتمام کریں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے نمازیوں کو کھجور اور پانی سے افطار کرایا جائے گا۔ سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جائے گی۔ مسجد نبوی میں سیکورٹی اداروں کے تعاون سے منفی سرگرمیوں کو روکا جائے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حصے میں رمضان کے دوران زائرین اور نمازیوں میں سحری کی تقسیم پر پابندی ہوگی۔ آخری عشرے میں اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی کے نئے صحنوں میں نماز ہوگی۔ نمازیوں اور زائرین کی سلامتی کے خاطر دن کے وقت سورج کی تپش کے پیش نظر نئے
صحنوں میں نمازیوں کے قافلے پر پابندی نہیں ہوگی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحنوں اور راہداریوں میں زائرین اور نمازیوں کو منظم شکل میں آنے جانے دیا جائے گا۔ 15 برس سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد نبوی کی پارکنگ سے نکلتے وقت موقوف ایپ استعمال کرنا ہوگی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے سینیٹائزنگ کے لیے اسمارٹ روبوٹ کا انتظام کیا ہے۔ اس نے زائرین کی صحت و سلامتی متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ ٹیکنیکل عملہ اسمارٹ روبوٹ کے کنٹرول کرے گا، جس سے مقررہ وقت میں سینیٹائزنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا تاکہ حفظان رہنمایانہ خطوط پر عمل کیا جا سکے اور کورونا وبا کو پھیلنے سے بھی روکا جا سکے۔ کوچ بہار میں پولنگ بوتھ کے باہر ہنگامہ، فائرنگ میں 5 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال کے کوچ بہار میں پولنگ بوتھ کے باہر فائرنگ میں 5 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی دونوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والوں کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے۔ ترنمول کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ کوچ بہار ضلع کے اسپتال کوچی اسمبلی حلقے میں مرکزی فورسز کی فائرنگ میں اس کے 5 ورکروں کی موت ہو گئی ہے۔ ترنمول کانگریس نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور لوگوں کی جان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ذرائع کے مطابق پولنگ بوتھ کے باہر ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی ورکروں کے درمیان جھڑپ کے بعد مرکزی فورسز نے فائرنگ کی ہے۔ پولیس ذرائع نے مرنے والوں کا تعلق کس جماعت سے ہے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ 12 بجے تک 38% پولنگ ہو چکی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت آنند برما کے طور پر ہوئی ہے۔ مرنے والے کی لاش پٹھان ٹولی علاقے کے بوتھ نمبر 85 کے باہر لاش پڑی ہوئی تھی۔ دونوں پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ برمن کا تعلق اس کی جماعت سے ہے، تاہم اس علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس اور ریف کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی بوتھ کے باہر ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے حامیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پہلے مرکزی فورسز نے لاٹھی چارج کر کے مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد فائرنگ کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اس پورے معاملے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ مرکزی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ اچانک 300 سے 400 افراد کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ دونوں طرف سے جاری جھڑپ کو روکنے کے لیے مرکزی فورسز کو خود دفاع میں فائرنگ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مرکزی فورسز نے بتایا کہ ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی، جبکہ 3 افراد کی موت اسپتال میں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت منیر الزماں، حمید میاں، چمن الحق اور نور العالم میاں کے طور پر ہوئی ہے۔ ڈپٹی الیکشن کمشنر کا سدیپ جین نے چیف انتخابی افسر کو طلب کیا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیس کو کن حالات میں گولی چلانی پڑی۔ ترنمول کانگریس نے کہا کہ برمن کا تعلق بھی اسی پارٹی سے ہے اور جس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا اس وقت مرکزی فورسز وہاں موجود نہیں تھی۔ خلیجی ممالک میں بھی کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کویت اور مصر سمیت دوسرے عرب ممالک میں کورونا کیسز بڑھ گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران عراق میں 7,000 سے زائد، مصر میں 799 جبکہ لبنان میں 3500 کیسز سامنے آئے ہیں۔ عرب و دیگر ممالک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اضافہ سامنے آیا ہے۔ عراق میں 7,000 سے زائد، مصر میں 799 جبکہ لبنان میں 3500 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ویب نیوز سبق نے عراقی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 34 ہلاکتوں کے بعد اب تک 14,606 افراد اس مہلک وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دن کے دوران 7,817 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 9,03,439 تک پہنچ چکی ہے۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,510 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مجموعی تعداد 4,89,428 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں 37 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔
اسی طرح فلسطین میں گزرے 24 گھنٹوں میں کورونا سے 28 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2883 نئے مثبت کیسز کی تصدیق اور 1898 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے صحت یابی کا تناسب 881% ہے، جبکہ ہلاکتیں 1% ہے۔ 201 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا ہے، جن میں سے 61 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ تیونس میں 1833 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 49 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تیونس کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 9136 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1379 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک مجموعی مریضوں کی تعداد 2,42,848 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کویت میں اب تک کورونا سے 1383 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ مراکشی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 635 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ 6 ہلاکتوں کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 8,873 تک پہنچ چکی ہے۔ الجزائر میں 112 کیسوں کی تصدیق ہونے کے بعد کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 1,18,116 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,189 افراد اس مرض سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ مصری وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 789 افراد کے کورونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد اب تک مجموعی مریضوں کی تعداد 1,87,889 تک پہنچ چکی ہے۔ مصری معاون وزیر صحت اور سرکاری ترجمان ڈاکٹر خالد مجاہد کا کہنا ہے کہ مصر میں 24 گھنٹے میں 33 افراد کورونا وبا سے ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 12,323 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا ضوابط کے خلاف ورزی، ناروے کے وزیر اعظم پر بھاری جرمانہ۔ جمعے کو جرمانے کے بعد بھی وزیر اعظم نے دوبارہ معافی مانگی اور کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کریں گی۔ ناروے کے وزیر اعظم ارنا سولبرگ نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سالگرہ کی تقریب منعقد کرنے پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق گو کہ وزیر اعظم فیملی کی اس سالگرہ کے ڈنر میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ پولیس نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے منعقدہ ڈنر میں سرکار کی تعداد نجی تقریبات میں شرکاء کی مقررہ تعداد سے زیادہ تھی۔ مذکورہ خلاف ورزی پر ناروے کی وزیر اعظم کو 20,000 نارویجین کرونر تقریباً $2,300 جرمانہ عائد کیا گیا۔ پولیس کمشنر اولے سیورڈ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ گو کہ قانون سب کے لیے برابر ہے مگر ہر کوئی برابر نہیں۔ سولبرگ ملک کے اہم ترین منتخب عہدیدار ہیں اور کئی مواقع پر وبا پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر ان کا سب سے اہم کردار رہا ہے۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ جرمانہ عائد کیا جائے تاکہ عوام کا صحت کے حوالے سے قواعد پر اعتماد برقرار رہے۔ سرکاری ٹی وی چینل NRA نے مارچ کے وسط میں انکشاف کیا تھا کہ سولبرگ نے اپنا 60واں یوم پیدائش اپنے خاندان کے ساتھ سکھی ریزورٹ میں منایا تھا، جو کہ بظاہر کورونا کے حوالے سے ضوابط کی خلاف ورزی تھا۔ 25 فروری کو ان کے خاندان کے 13 افراد گیلو شہر کے ایک ریسٹوران میں ڈنر کیا تھا۔ حالانکہ ضوابط کے مطابق نجی فنکشن میں مہمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 10 مقرر کی گئی تھی۔ گولا سولبرگ نے اس ڈنر میں شرکت نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس وقت انہیں آنکھوں کا معائنہ کرانے اسپتال جانا پڑا تھا۔ تاہم اس کے باوجود پولیس نے انہیں اس تقریب کو منعقد کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا۔ مذکورہ خبر سامنے آنے کے بعد سولبرگ نے عوام سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جمعے کو جرمانے کے بعد بھی وزیر اعظم نے دوبارہ معافی مانگی اور کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کریں گی۔ ہمیں ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے تھی اور میں اس پر دوبارہ معافی مانگتی ہوں۔ مذکورہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ارنا سولبرگ کا پبلک امیج بری طرح متاثر ہوا تھا کیونکہ اس سے قبل کورونا ایشو کو مؤثر طریقے سے ڈیل کرنے پر حکومت کی تعریفیں ہو رہی تھی۔